پہلی زبان ہے جناب حوصلہ افزائی کے کلمات، اچھے کلمات ایک دوسرے کو زبان سے کہنا اور زبان سے اظہار کرنا۔ میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر محبت ہے تو بولو، انی احبک، فارغ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں اظہار کرو، ہم کہتے ہیں سمجھدار آدمی سمجھ جائے کہ نہیں بھائی، اس طرح سمجھدار آدمی سمجھ بھی جائے، ہر آدمی کا دل ہوتا ہے میرے سے کوئی اظہار محبت کرے، جانور ہوتے ہیں نا، جانور کا بھی دل ہوتا ہے میرے سے اظہار محبت کرے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کہ جانور پالے ہوں، بکریاں، مرغیاں، گھوڑے، تو آپ کو پتہ لگے گا جانور کو جب آپ محبت کرتے ہیں اس کی پرفارمنس بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی آپ سے محبت، اس کا تعلق، اس کا چلنا، اس کا کام کرنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ محبت نہیں کرتے جانور سے، اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں پھیرتے، اس کا پیار نہیں کرتے، تو جانور اپنا کام کرنا کم شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے پودوں کے ساتھ یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، سائنسدانوں نے، عجیب بات ہے کہ ایک پودے کو مستقل کتنے دن تک کہا تم بہت اچھے ہو اور اس کا خیال کیا، دوسرے پودے کو نیگلیکٹ کیا تو وہ پودا مرجھانا شروع ہو گیا، پانی سب کو برابر دیا جا رہا تھا۔ تو یہ اظہار محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی یا نیم جاندار چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ تو یہ جملہ زبان سے کہنا، زبان جو ہے نا اس میں زندگی اور موت کی طاقت ہے۔ the tongue has the power of life or death، یعنی یہ بڑے بڑے کرشمے کر سکتی ہے اور بڑے بڑے حادثے کر سکتی ہے۔ وہ عربی کا مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو بھر سکتا ہے، جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا زخم بھر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں فرمایا قل خیرا الا فاصمت، بھی تو اچھی بات کرو یا کرو، گندی بات زبان سے کہنے سے کمی کرو، نفرت کی بات، حقارت کی بات، تنقید کی بات، محبت کا کلمہ نکالو ورنہ چپ ہو جاؤ، چپ ہونا پھر اچھا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک غلط فہمی، بعض لوگ، ایک روایت ہے جس میں آپ نے تعریف سے منع کیا، مدح سے، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی تعریف کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بہت غلط فہمی ہے، وہ تعریف کرنا اسلام کے خلاف بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سینکڑوں بار تعریفیں کی صحابہ کی۔ آپ کہہ نہیں رہے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے بڑوں کے سردار ہیں، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ حضرت فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں علی منی وانا منہ، علی میرے سے میں اس میں سے، آپ حضرت زبیر کو کہہ رہے ہیں حواری فی الجنہ، آپ اپنے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے ہیں یہ میرے ماموں، ایسا کسی کا ماموں ہے تو دکھاؤ مجھے۔ آپ تعریف کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں آگے، واہ بھائی واہ، نام رکھ رہے ہیں پیارے پیارے۔ جس تعریف سے منع کیا گیا حدیث میں وہ تعریف ہے چاپلوسی والی یا مبالغے والی، وہ اس سے منع کیا گیا۔ حوصلہ افزائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی فرمایا کرتے، اپنے بچوں کی فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اب حضرت حسن حسین کو کہہ رہے بھائی میرا حسن کو کہہ رہے میرا یہ بچہ جو ہے یہ سید ہے، یہ بہت سردار ہے، اللہ تعالیٰ امید ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کو ملائیں گے، اور ملایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دکھانا، ایک دوسرے کو اچھے جملے کہنا۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ، ایک خاتون آئیں، وہ کہنے لگی کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں شوہر کو کیا اچھا جملہ کہوں۔ تو بعض لوگ بیچارے اتنے یتیم ہوتے ہیں دماغی لحاظ سے کہ ان کے پاس برے جملے کہنے کو تو بہت ہوتے ہیں، تم نے خراب کیا، تم نے غلط کیا، آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، یہ تنقید، یہ جملہ غلط لکھا، آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن ان کے پاس اچھے جملے کہنے کے لیے ان کا دامن بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے جملے سیکھیں، پہلے کیا کہنا ہے آپ کو۔ گیری صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے، کہا میرے پاس دو میاں بیوی آئے، جو اینڈ بل، آپ کر لیں چلیں، احمد اور عائشہ آئے، تو کہا کہ ان میں مجھے لگا کہ بس شادی ختم ہے، طلاق کو تیار ہے، تو دونوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی کام نہیں کرتا، تو کہہ رہے میں نے دونوں کو الگ کیا پہلے، اور میں نے اس کو، آپ سمجھ لیں، جو کو کہا، بل کو کہا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا میں سارا دن کام کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، میں نے اپنی کمپنی بنا لی ہے، میں نے گھر کا خرچہ، میں گھر کا وہ جو ہوتا ہے چیزیں کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ بیوی سے کہا بھائی تم کیا کرتی ہو، کہا میں تو گھر کے کام کرتی ہوں، کھانا بھی پکاتی ہوں، تھوڑی سی جاب بھی کرتی ہوں، بچوں کا خیال کرتی ہوں، لیکن یہ مجھے تعریف ہی نہیں کرتا۔ کہہ رہے میں نے دونوں کو کہا کہ بھائی الگ الگ بٹھا کے میں نے کہا آپ ایک کاغذ لے لیجئے، اور آپ کا شوہر کوئی تو اچھا کام کرتا ہو، شوہر سے کہا بیوی کوئی تو اچھے کام کرتی ہوگی، جو اچھے کام کرتے ہیں نا ایک دفعہ اس کو لکھ لو، برے کاموں کو چھوڑ دو، میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ تو کہا دونوں نے ایک فہرست میں 10-20 کام لکھ دیے۔ شوہر ہی کہہ رہے کہ بھائی بیوی تو بچوں کا خیال کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کی ڈیکوریشن کا خیال کرتی ہے، گھر کی صفائی رکھتی ہے، میرے لیے کھانا بڑا اچھا بناتی ہے، ناشتہ بڑا اچھا بناتی ہے، اور بہت سارے کام گھر کے اچھے کرتی ہے۔ اور بیوی کو کہا، اس نے کہا بھائی شوہر تو کمائی کرتا ہے، کمائی میں اتنی محنت کرتا ہے کہ شام تک، رات تک
کام کرتا ہے اور ہمارے گھر کا سارا خرچہ مجھے گھمانے لے جاتا ہے, مجھے باہر کھانا کھلانے لے جاتا ہے, ہمارے گھر میں ترقی ہو گئی, ڈیکوریشن کی پیس لے ہے, مجھے شاپنگ کرانے کبھی کبھی لے جاتا ہے, میرے لیے اچھے کپڑے لے آتا ہے, ہمارے بچوں کا خیال کرتا ہے, ان کی چیزیں گھر میں آ رہی ہیں ساری, گاڑی ہم نے ایک نئی لے لی ہے اور فلیٹ نیا آ گیا ہمارا. تو کہا اب ان کو کہا کہ آپ یہ لے جاؤ, اب ایک ہفتے بعد آنا, ابھی ان چیزوں کو نا اپنے شیشے پہ لگا لو اپنے سامنے, اچھی چیزوں کو سوچیں تو بری چیزیں جائیں گی. تو اس طرح کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان پھر ملاپ ہو گیا, اور کہہ رہے ہیں ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ, سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کیا کہ جن کی شادی ٹوٹ رہی تھی تو ان کو ملا دیا. تو کرنا کیا ہے ہمیں؟ کرنا یہ ہے کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کو محبت کا لفظ کہنا ہے, یعنی صرف یہ نہیں کہ بیوی اچھا کھانا پکا رہی, ہاں ہوں بھائی, واہ بھی آج تو بڑا اچھا کھانا پکایا, ارے بھائی آپ کی فلاں چیز تو بڑی اچھی تھی. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ ہم نے سنا کہ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید نے ان کے گھر پہ کھانا کیا, وہ کھانا کھانے گئے, جب کھانا کھایا تو انہوں نے کبھی کھانا تو بڑا مزے کا, آپ ذرا اپنی اہلیہ کو پردے کے پیچھے بلائیں, میں ان کو کچھ اچھے کلمات کہوں. وہ آئیں تو ان کو کہا بھی کھانا آپ نے بہت مزے کا بلایا تھا. تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی کیا آپ رو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے 10 سال ہو گئے آپ کے ان مرید صاحب کے ساتھ, انہوں نے ایک دفعہ 10 سال میں نہیں کہا کہ کھانا بڑا اچھا تھا, آپ نے پہلے دن کہا. تو یہ انسان کا دل مرجھا جاتا ہے جب آپ تعریف نہ کریں, اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. تو بھائی میں گھر میں نا تعریف کرتا ہوں بہت, کھانا اچھا پکاؤں, تو میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں گھر والے, کبھی تمہارے تو منہ پہ نوالا نہیں جاتا, تم پہلے ہی تعریف شروع کر دیتے ہو. تعریف کیا, لوگ پھر زن مرید, رن مرید اور پتنی کیا کچھ تانے دینے لگتے ہیں, حالانکہ اس میں برائی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سب سے اچھا انسان وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے, میں سب سے اچھا انسان ہوں. تو آپ اچھا اب بھائی نے کہا بھائی تعریف کرنے میں پیسے لگ رہے ہیں, کیا کوئی زبان کس رہی ہے, اگلے کا دل بڑا ہو جاتا ہے خوش, اور آپ کو فائدہ ہوگا, آپ ان کے کھانے کی تعریف کریں گے, وہ اچھے کھانے اور پلائے گی. اچھا ایک چیز گیری صاحب نے کہا ہے, گیری چیپمین کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹ از ویری امپورٹنٹ, مطلب لہجہ. مثلا میں آپ کو, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, کون سی محبت ہو رہی ہے بھائی, تو لہجے کو اچھا کرنا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دن فرمایا, شاید آپ بھی موجود تھے, فرمایا کہ لب و لہجہ بھی تولا جاتا ہے. تولا جاتا ہے نا بھائی, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, کتنا فرق آ گیا کہنے میں. اور اس میں انداز, مثلاً آپ کی بیوی فرض کریں کیا اچھا پکاتی ہیں, کیا اچھا کی چیز پکاتی ہیں, کوئی ایک ڈش بتائیں. بریانی, آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے. اب فرض کریں گھر میں جو ہے نا 1 مہینے سے بریانی نہیں پکی. یہ کہنے کے 2 طریقے ہیں, ایک یہ مہینہ ہو گیا میں نے بریانی کا منہ نہیں دیکھا, یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے, اگلے کا دل جلا دو. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا بریانی ہوا کرتی تھی, اگر وہ بریانی کسی اور دن واپس پک جائے تو میرے تو مزے ہی آ جائیں. اب آپ کو کیا عزت میں کمی آ گئی یہ جملہ کہہ کے, اور یہ جملہ کہنے سے بریانی جلدی پک جائے گی اور اچھی خوشی سے پکے گی اور زیادہ زیادہ پکا کرے گی. تو آپ نے جو کام کرانا ہے اس کام کو آپ مثبت انداز سے, منفی بات کو بھی مثبت انداز سے. کہہ رہے میرے پاس 2 میاں بیوی آئے, آخری واقعہ سنا ختم کرتا ہوں. کہہ رہے بیوی نے کہا میرے شوہر ناراض, کہہ رہے مسئلہ کیا, کہہ رہے شوہر جو ہے نا کمرے کا پینٹ نہیں کر رہا. کہا تم نے کہا ہے, کہا میں 10 دفعہ کہا ہے پینٹ نہیں کرے, پینٹ نہیں کرا. کہہ رہے کیا کرتا ہے, کہہ رہے گاڑی صاف کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے, کیا اور کہیں کچھ اور اچھے کام بتاؤ. ہاں کچرا بھی گھر کا باہر لے جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے, ہاں کپڑے بھی لے آتا ہے, باغ کو پانی بھی دیتا ہے. بیوی نے کہا, تو کہا آپ نے اس کو بتا دیا نا کہ گھر کا پینٹ کرنا ہے, اور اس کی پینٹ اس کو پتہ ہے نا پینٹ کرنے کا. کہا آپ اس کو آگے سے یہ بات نہیں بولنا, پینٹ کرنا ہے, اس کو پتہ لگ گیا. اب وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی تعریف کریں, یہ کام تو بڑا اچھا کیا آپ نے, یہ کام تو بڑا اچھا ہے. جو کام میاں بیوی شوہر غلط کر رہا ہے اس کا نہیں کہہ رہا. اب بیویاں اکثر شوہروں کو جاتی ہیں, بھائی آپ کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے, آپ نے بھائی یہ جملہ, جو کام وہ اچھا کر رہے ہیں وہ کہیں آپ نے فلاں کام کتنا اچھا کیا, فلاں کام کتنا اچھا کیا. تو یہ ہم نے آج محبت کی پہلی زبان سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کے جملے کہنا, اور اس میں اپنی بڑائی میں کمی نہ سمجھنا, آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی. یاد رکھیں آپ جرنیل ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ مفتی صاحب ہیں, آپ حضرت صاحب ہیں, گھر میں آپ کچھ بھی نہیں, آپ شوہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آ جاتے تھے آپ شوہر ہوتے تھے, آپ محبت کرتے تھے, آپ کی ازواج مطہرات کو جملے اچھے کہہ لیتی تھیں. کبھی ایک ظاہری ناراضگی بھی ہو جایا کرتی تھی اوپر اوپر کی تھوڑی تھوڑی, لیکن یہ گھر میں آپ نے جنرل صاحب, میجر صاحب, مفتی صاحب نہیں بننا. گھر میں آپ نے شوہر بننا ہے اور بیوی کو اچھے جملے, محبت کے جملے میاں بیوی نے ایک دوسرے کو کہنا ہے. اور اس میں 2-4 کام یہ کر لیں کہ کچھ محبت کے جملے ڈھونڈ لیں. آپ کو کہیں رسالے میں کہیں اچھی جگہ مل جائے تو اس کو اپنے سامنے لکھ کے لگا لیں شیشے پہ کہیں نہ کہیں. ایک گول سیٹ کر لیں کہ یار 1 مہینے تک میں اپنے ساتھی کو روز ایک اچھا جملہ کہوں گا, 1 مہینے تک. تو کہتے عادت پڑ جائے گی.
آپ یہ کبھی کبھی کوئی عید کا موقع ہے، آپ کوئی خط لکھ دیں یا کارڈ لکھ دیں، اس میں محبت کے اچھے جملے کہیں، یہ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ میرے بچوں نے نا مجھے ایک تکیہ دیا، بچوں نے، حالانکہ بچہ میرا 9 سال کا ہے، وہ پتہ نہیں گیا کہیں، اور میں گیا ہوا تھا کہیں سفر پہ، میں آیا تو اس نے مجھے ایک تکیہ دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، دنیا کے سب سے اچھے والد، ہے نا۔ وہ میں نے کتنے سال سے نا اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی چیزیں علامتی جس میں اس کو اظہار ہو، اظہار محبت ہو، میں آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ میں اتنے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ آج پہلی ہم نے سیکھ لی۔ پھر اگر زندگی رہی کسی اور مجلس میں جو محبت کی باقی 4 زمانے ہیں، ان پر بھی کچھ بات کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔